کہتے ہیں کہ آپ کی سرزمین ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے. بلوچستان اور بلوچ کے لیے یہ سرزمین بے شک ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے، لیکن بہت سے اداروں اور ہمارے باقی صوبوں کے لیے محض صرف یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے. رقبے کے حساب سے سب سے بڑا ہے، معدنیت کے حساب سے سب سے زیادہ ہے، لیکن اگر ترقی کی بات کریں تو وہ سب سے پیچھے ہے. میں باقی دوسرے ممالک سے تو اپنے آپ کو کمپیئر تو نہیں کروں گا اپنے صوبے کو، لیکن جو ہمارے خود کے پاکستان کے صوبے ہیں وہ بھی ہم سے 10 سال 100 سال آگے ہیں. آپ صرف جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں، شہر اقتدار کوئٹہ، صرف آپ اس کی مثال اٹھا لیں کہ کہنے کو تو یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، لیکن سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ گرمیوں میں بجلی نہیں ہے، سردیوں میں گیس نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ باقی ان صوبوں کا کیا حال ہے. بے شک اس خلق خدا نے بلوچستان کو بہت شوق سے نوازا ہے. یہاں پہ ہر ایک معدنیت موجود ہے. وہ معدنیت ہے جو ملکوں کو ان کی تقدیر بدلتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے صوبے کا سی ایم یہ کہتا ہے کہ بلوچستان سندھ اور پنجاب کی وجہ سے چل رہا ہے. یہ ایک شرم کی بات ہے. وہ خود اس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہے جہاں پہ گیس نکلتی ہے. 1952 سے لے کے ابھی تک بلوچستان پورے ملک کو گیس فراہم کر رہا ہے. پنجاب، سندھ، کے پی کے چولہے گرم ہیں، لیکن ہم لوگ ابھی تک لکڑیاں استعمال کرنے پہ مجبور ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں سندھ اور پنجاب چلا رہا ہے. میرے دوستو، یہ ناانصافیاں، یہ محرومیاں، یہ آج سے نہیں ایک وقت سے چلتی آ رہی ہیں، اور انہی ناانصافیوں اور محرومیوں نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی ہے جہاں ریاست اور بلوچ کے درمیان صرف اور صرف ایک سوالیہ نشان ہے. ریاست کی سنجیدگی کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ 2024 کے الیکشن میں جن نمائندگان کو لائے ہیں ان کی حیثیت، ان کی اہمیت ہمیں اچھے سے معلوم ہے. میرے دوستو، آج کا بلوچستان نیا بلوچستان ہے. وہ وقت چلا گیا جب کوئی شخص سیاسی ایسوسیشن رکھتی تھی یا سیاسی سمجھ رکھتی تھی تو اس کو سیاست کا علم تھا. آج کا دور مختلف ہے. آج کا نوجوان بلوچ بہت مختلف ہے، جس کو ہر ایک چیز کا علم ہے. اس کو معلوم ہے اس کے صوبے کا بجٹ کتنا ہے، اس کو معلوم ہے اس کا صوبے کا بجٹ کہاں لگ رہا ہے، کتنا لگ رہا ہے اور کیوں نہیں لگ رہا ہے. صوبے کا نوجوان ایک جگہ آج ہمارے مقابلے میں ہماری جتنی خواتین ہیں وہ ہم سے آگے ہیں. آپ یہاں پہ کسی خواتین کو اٹھا کے اسٹیج پہ آ کے بلا لیں، 5 منٹ میں آپ کو دنیا کے مسئلے، بلوچستان کے مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دے گی. آج کا نوجوان سوال کرتا ہے. وہ سوال اس فارم 47 والی اسمبلی سے نہیں کرے گا، وہ سوال ہم سیاسی جماعتوں سے کرے گا. اس کو معلوم ہے جو یہ فارم 47 والی جماعت ہے، جو 50 کروڑ دے کے آئے ہیں، وہ صرف پیسے کی خاطر آئے ہیں. اس کو اچھے سے معلوم ہے کہ یہ پہلے اپنی جیب بھریں گے، پھر جا کے عوام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. جناب اعلیٰ، ہم لوگ انہیں بار بار جنگی منافع خور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بلوچستان کو حالات خراب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ رکھتے ہیں. آج جو بلوچستان کے جو سب سے بڑے ایشوز ہیں وہ 2 ہیں. ہر ایک بچے کو اٹھا کے یا کسی خواتین یا کسی شخص کو بھی اٹھا کے بتا دے، آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پہ 2 سب سے بڑے ایشوز ہیں. نمبر 1 جبری گمشدگیوں کا، دوسرا کل اینڈ ڈمپ پالیسی کا. ہمارے صوبے کا یہ حال ہے کہ آئے دن ہر گھر سے کسی کو 1 سال بعد
رہا کیا گیا, کسی کو 2 سال بعد رہا کیا گیا, کسی کی لاش پھینک دی گئی, یا کسی کے سینے میں وہ زخم ڈال دیے گئے جو آج تک نہیں بھولا. میرے دوستو, ایک بات ہم سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جتنی بھی ترقی کر لیں, ہم جتنی بھی بڑی بڑی باتیں کر لیں, یا جتنے بڑے بڑے وعدے کر لیں, جب تک ہم ان مسائل کا حل نہیں نکالیں گے, لاپتہ افراد کا, کل اینڈ ڈمپ پالیسی کا, بلوچستان آگے نہیں جا سکتا. بلوچستان کا کچھ نہیں ہو سکتا. بغیر اس مسئلے کے ہم لوگ آگے کبھی نہیں جا سکتے. بے شک پہلے تو بلوچوں کو اسلام آباد والے ان پڑھ یا بے تعلیم کا لقب دے کے ان کی بات کو ٹھکراتے تھے, لیکن آج بلوچستان کے نوجوان اسلام آباد کے ٹاپ یونیورسٹیز, قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھ کے آتا ہے, روزگار تلاش کرنے نہیں آتا, سیدھا پہاڑ کی طرف دیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا یہ رویہ ہے جس کی وجہ سے بلوچ آج یہاں کھڑا ہے. اس کو معلوم ہے کہ جو تم فارم 47 والی اسمبلی لائے ہو وہ صرف ایک دستخط تک ہی محدود ہے. وہ آئے گا, پڑھ لکھ کے آئے گا, لیکن نوکری کے لیے نہیں آئے گا, بے روزگار کے لیے نہیں آئے گا. آج بلوچ نوجوان میں جو اضطراب ہے, جو بے چینی ہے, وہ یہی ہے کہ ایک ماں باپ اپنے بیٹے کو 4 سال تک محنت کر کے, فیس جمع کر کے اس کو اس مقام پہ پہنچاتے ہیں, اور جب وہ نوجوان وہاں سے پڑھ لکھ کر آتا ہے, روزگار کے لیے تلاش کرتا ہے, تو کسی منسٹر یا مشیر کے گھر کا نوکر کے ہم لوگ آگے کبھی نہیں جا سکتے. بے شک پہلے تو بلوچوں کو اسلام آباد والے ان پڑھ یا بے تعلیم کا لقب دے کے ان کی بات کو ٹھکراتے تھے, لیکن آج بلوچستان کے نوجوان اسلام آباد کے ٹاپ یونیورسٹیز, قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھ کے آتا ہے, روزگار تلاش کرنے نہیں آتا, سیدھا پہاڑ کی طرف دیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا یہ رویہ ہے جس کی وجہ سے بلوچ آج یہاں کھڑا ہے. اس کو معلوم ہے کہ جو تم فارم 47 والی اسمبلی لائے ہو وہ صرف ایک دستخط تک ہی محدود ہے. وہ آئے گا, پڑھ لکھ کے آئے گا, لیکن نوکری کے لیے نہیں آئے گا, بے روزگار کے لیے نہیں آئے گا. آج بلوچ نوجوان میں جو اضطراب ہے, جو بے چینی ہے, وہ یہی ہے کہ ایک ماں باپ اپنے بیٹے کو 4 سال تک محنت کر کے, فیس جمع کر کے اس کو اس مقام پہ پہنچاتے ہیں, اور جب وہ نوجوان وہاں سے پڑھ لکھ کر آتا ہے, روزگار کے لیے تلاش کرتا ہے, تو کسی منسٹر یا مشیر کے گھر کا نوکر, اس کو وہ روزگار ملتا ہے لیکن اس کو نہیں ملتا. تو یہ تکلیف ایک دن کی نہیں ہے, یہ 78 سالوں کی ہے. یہ فاصلہ جو ریاست نے, بلوچ نے ایک درمیان جو بنا ہے, وہ ایک دن کا نہیں ہے. اگر ریاست مزید اس طرح کے اقدام اگر لے گی تو میں کہوں گا کہ بلوچستان بہت ہی مشکل حالات میں آلریڈی ہے, اور مزید مشکل حالات میں وہ نہیں جا سکتا. میں اپنی بات کو آج مختصر کرتا ہوں. 4 گھنٹے سے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں آئے. ہمارے دوست, ہمارے مرحوم ایڈوکیٹ محی الدین صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا. میں ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے اور سریاب کی تحصیل کو سب سے زیادہ آج سلام پیش کرتا ہوں, جس کی محنت سے, جس کی لگن سے آج جلسہ کامیاب ہوا. بہت بہت شکریہ.